اب یہ عجیب بات ہے, یہ دیکھیے اس میں پرسنالٹی کا کانفلکٹ ہے کہ وہ جھگڑا کرنے کا عادی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ چائنا کے ساتھ فار ایگزامپل ان کے پروڈکٹس کو وہ روکے گا, ہائی ٹیرفس ان پہ ڈیوٹیز امپوز کرے گا, اور جو چائنیز ایکسپورٹس ہیں امریکہ کو وہ کٹیل ہوں گی, وہ کم ہوں گی. اور کیا ساؤتھ چائنا سی کا جو ایریا ہے اس پہ کو وار زون دیکھتے ہیں آپ ٹرمپ کے دور میں؟ وہ میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب جیسا پنجابی میں کہتے ہو, چائنا کے ساتھ کوئی نیا کٹا نہیں کھولے گا. اچھا, ان کا پروڈکٹ جو سیل ہو رہا ہے امریکہ میں اس میں کمی ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں کمی ہوگی. تو ایک تجارتی جنگ کا آغاز دیکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل. اور اس تجارتی جنگ سے جب یہ دو بڑی قوتیں آپس میں الجھ رہی ہوں گی, پاکستان اس میں سے کیا فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان بہرحال ایک ایسی راہداری ہے جہاں سے چائنا اگر یہ ہمارا جو سی پیک والا جو روٹ ہے اور پھر گوادر کے ذریعے اپنا مال آگے بیچنا چاہتا ہے, تو کیا پاکستان کو اس کے فوائد ہوں گے, یا وہ پاکستان پہ دباؤ ڈالے گا کہ چائنا کو جو کرٹیل کرنا ہے اس میں پاکستان امریکہ کا ساتھ دے؟ دیکھیں اتنی باریک بینی سے وہ پالیسیز کو نہیں بدلے گا. امریکن پالیسیز یہ ہیں کہ وہ سی پیک کو روکنا چاہتے ہیں, وہ بلوچستان میں امن نہیں چاہتے, اور وہ نہیں چاہتے کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیپ واٹر پورٹ جو ہے گوادر, وہ گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا بنے یا اس سے چائنا کو فائدہ ہو. وہ دباؤ تو برقرار رہے گا. ٹھیک, میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ساؤتھ چائنا سی میں کچھ ہوتا ہے تو پھر چائنا تو اور شدت سے چاہے گا کہ یہ والا راستہ جلد سے جلد کھلے. چائنا نے تو اس سے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا. چائنا نے تو 30-35 ارب ڈالر لگا دیے, آلریڈی لگا دیا نا جی. 30-35 ارب ڈالر اور لگانے کو تیار ہے. لیکن ہمارے کچھ حالات ایسے ہیں کہ وہ معاملات تیزی سے آگے بڑھ ہی نہیں رہا, کوئی جہاز لنگر انداز ہو ہی نہیں رہے, کوئی ٹریڈ شروع ہو ہی نہیں رہا. ہمارے ہاں تو آگے ہی فرسٹریشن ہے, اور چائنا کے ساتھ سرد مہری ہے کئی جگہوں کے اوپر, اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? میں لاہور ہی رہنا, ਡਿਫੈਂਸ. ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੇਟਾ. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان پہ کیا اثرات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں؟ پاکستان میں ایک چیز تو بہت اچھی ہوگی جی, وہ پاکستان کے لیے وقتی طور پہ نقصان دہ ہوگی, لیکن ٹرمپ کے آتے ہوئے آپ نے سن لیا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہائیلی سکلڈ لوگ چاہیے ساری دنیا سے, اور وسیع شاہ صاحب ہمارے پاس تو بہت ہی اعلیٰ سکل کے لوگ موجود ہیں, اور یہاں سے لوگ جائیں گے, سیٹل ڈاؤن ہوں گے, اپنے رزق بھی کمائیں گے اور ملک کو ریمیٹنسز بھی بھیجیں گے. یہ تو ایک کام ہوگا. ہاں کچھ لوگ اسے کہیں گے برین ڈرین ہو گئی یہاں سے, وہ تو ہو رہی ہے. سکل ہمارے ہاں بہت ناپید ہے, ایسا فینومین ہے. اس کے علاوہ پاکستان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے مجھے نظر نہیں آتا, کیونکہ دیکھیے 32-33 ارب ڈالر کی آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ, وہ میرٹ پہ ایکسپورٹ ایسی چیز ہے جو میرٹ پہ گھس جایا کرتی ہے. یہ جی ایس پی تو ایک ڈرامہ ہے پریفریشنل ٹریٹمنٹ کا. اگر آپ پرائس پہ کمپیٹ کر رہے ہو, کوالٹی پہ کر رہے ہو, آپ گھس جاتے ہیں. تو ہمارے لوگ کر رہے ہیں امریکہ میں ایکسپورٹ. پریفرینشل ٹریٹمنٹ دیں تو اور بات ہے, اتنی محبت انہیں نہیں ہے آپ سے. اچھا, اگین اس خطے میں چونکہ چائنا جو ہے وہ دنیا کی ایک نئی پاور تو ابھر گیا ہے, سپر پاور کی اب تو ریس لگی ہے نا جی, کہ اگلے 10 سال میں ایکچوئل سپر پاور کون ہونے جا رہا ہے, امریکہ یا چائنا. اور اس کے لیے امریکن پالیسی یہ ہے کہ وہ بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا کو, ٹھیک ہے, اور اس کے اثرات پھر پاکستان, چونکہ اور انڈیا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کسی بھی طریقے سے ترقی نہ کر سکے. چائنا ابھی تک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, تو پاکستان اس سے کیا حاصل کر سکتا ہے ایک, اور پاکستان اس دباؤ سے کیسے نکل سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں 9/11 ہو گیا, اس کے بعد فلڈز آئے, پھر ارتھ کویکس آئے, کچھ اللہ کی طرف سے بھی بدقسمتی ہمارے یہاں بہت رہی, نیچرل کلیمٹیز کی وجہ سے ہماری بڑی تباہی ہوئی, اور جی ڈی پی جو بڑھ ہی نہیں رہا, 350 ارب ڈالر کے قریب ہے. اسی طرح کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, وہ قابو میں نہیں آتا, ایکسپورٹ بڑھتی نہیں ہے, امپورٹ بڑھ جاتی ہے, ریمیٹنسز جو ہیں وہ اگر نہ ہوں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا وائڈ ہو کہ ہم تو بالکل ڈیفالٹ کر جائیں, اور قرضہ لینے پہ ہم تالیاں مار رہے ہوتے ہیں, اس کو اپنا کارنامہ گن رہے ہوتے ہیں. کہیں جنگ ہو جائے تو جس طرح ماضی میں ہوا جو آپ اشارہ کر رہے ہیں, اور اس جنگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہم, اور بے شک اپنے ملک کا نقصان ہو اس جائے. وقت تو ہم اس کولڈ وار سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا. کس سے؟ اس وقت جو امریکہ اور چائنا کے درمیان جو تجارتی ریس اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے, اس میں لازم بات ہے کہ چائنا ہر قسم کی سپورٹ آپ کو دینے کو تیار ہے, آپ کے انڈسٹری لگانے کو تیار ہے, آپ کے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے. تو اس پاکستان کو اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھانا چاہیے؟ کہ چائنا سے جو کچھ آپ کو مل سکتا تھا وہ مل رہا ہے, پیس بہت سلو ہے, کیونکہ دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی بلوچستان میں, لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے فوج, پوری طرح ہو نہیں رہی. بدقسمتی ہے جتنی پوٹینشل ہے گوادر میں یا پورے سی پیک روٹ پہ, اکیلا چائنا ہی ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے, اور ریسیپروکل بیسس پہ, آنریبل طریقے سے, آنریبل طریقے سے.
मांगना या मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये रेंट तो सीक करना वो ऑनरेबल तरीके से कर सकते हैं. कि देखें ना, एड की बात नहीं है इस वक्त, तो आप ट्रेड की बात कर सकते हैं. बट यू डूइंग इट ना, जितना हो सकता आप कर रहे हैं. मेरा नहीं ख्याल कि और अब चाइना से क्या लेंगे. चाइना को बड़ा दयालु नहीं है. चाइना भी कई चीज़ों के मेरिट देखता है. अगर उसका अपना इंटरेस्ट ना हो, मतलब उनके अपने जो बंदरगाहें हैं वो 4-4, 5-5 हज़ार किलोमीटर दूर है. ओके जी, यही तो वो साउथ चाइना वाला हाँ, का सारा तो इसलिए उन्हें ज़रूरत है ग्वादर की. ये फरमाइए, अगर ट्रंप इंतज़ामिया ये दबाव डालती है कि आप चाइना से दूरी इख्तियार करें या दूरी ना भी इख्तियार करें, मज़ीद आप आगे ना बढ़ें, और उसके लिए वो बहुत सारी नवाजियात करने को तैयार होते हैं, तो क्या आप ऐसा देखते हैं कि ऐसा मौका आ सकता है? अगर आ सकता है तो क्या उसको पाकिस्तान कैसे हैंडल करेगा? वो दबाव डाल रहे हैं तो उसकी पेस स्लो है ना. तो अमेरिका ने क्या खास दिया? कुछ भी नहीं दिया. ना ये ले सके ना उन्होंने दिया. बहरहाल जितना भी वो दबाव डालते हैं, वो चाइना भी तो नाराज़ होगा ना जी कि $30 अरब हमसे ले ली हैं, सड़कें हमने बना दी हैं, और वाकई कमाल सड़कें बनाई. आप कभी सयाहत करने जाएं, आप सोच नहीं सकते ऐसी सड़कें, इतनी शानदार सड़कें. पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा डेवलप हुआ है. लेकिन अगेन उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट किया हुआ था पूरे सिल्क रूट से और ग्वादर से, वरना कौन इन्वेस्ट करता. आई थिंक यू हैव डन द मैक्सिमम. आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें तो मजीद इन्वेस्टमेंट होगी. ਮੈਨੂੰ ਮਲਾਨੀਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ. हाँ, बेगम ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ. ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚਸਕੋਲੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਆ ਚਲੀਏ ਉੱਥੇ ਤਵੇ ਵਾਲਾ ਪੀਸ ਖਾ ਕੇ. ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਧਰਮਪੁਰੇ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਧਰਮਪੁਰੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ. ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ 206 ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਧਰਮਪੁਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਛੁਕ ਛੁਕ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ. फाटक बंद हो गया है. फाटक बंद हो गया है. ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਧਰਮਪੁਰੇ ਦੇ ਮੇਨ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਂਦਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁਢਾਪਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੂਆ ਆਂਦਾ ਰਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਭਾਈ. ਇਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਬਸ਼ੀਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ. ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਜੀ? ਬਸ਼ੀਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ? ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਾਂਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ. ਉਹ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਦਿਓ. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਐ ਜ਼ਰਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਪਰਸਨਲ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਡਰ ਗਿਆ. ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ. मैंने बात की. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਗਏ. नहीं नहीं, पर्सनल कर रहा हूँ. मिलानिया ने कुछ भी किया था ना. ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ਼ੀਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ. ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਹੈ. और मेरा की तल्ले के भाई. ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਜਗਾਤਾ ਹੈ. नहीं, हर जगह तुझे 2 नंबर ही करनी आ. साढ़े को लगे ही बड़े ने. ਕਿਲਾ ਰੋਹਤਾਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਵੈਸੇ. किला ले लो पूरा. ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਲਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ. हाँ, तो उतो नहर च छाल मार देना.